الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ جس شخص نے صبح اور شام 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، قیامت کے روز اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کے سبق کا آغاز آیت نمبر 139 سے ہوگا، اور ویڈیو کے اختتام پر میں ایک بہت ہی خوبصورت بات آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے کام آئے، آپ کو پسند آئے، تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیلوز کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ چلیں اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 139 میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ یہاں دراصل فرمایا گیا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، یعنی اے اللہ کے حبیب ان سے فرماؤ کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو۔ تو یہاں پر یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا، کیونکہ یہود اپنے سچا ہونے پر عجیب و غریب قسم کے دلائل دیا کرتے تھے۔ مثلاً یہ ایک دلیل جو بھی بیان کی کہ ہمارا دین تو بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے، مطلب بہت پرانا ہے، ہماری کتاب بھی بہت پرانی ہے، اور ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام بڑے افضل نبی ہیں۔ تو یہاں ان کو جواب دیا گیا، فرمایا گیا کہ اس میں جھگڑنے کی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ رب تمہارا بھی ہے اور رب ہمارا بھی ہے۔ جواب میں فرمایا گیا کہ اس میں جھگڑنے کی کون سی بات ہے کہ دین پرانا ہے یا ہماری کتاب پرانی ہے۔ ہم کہاں تورات شریف سے انکار کر رہے ہیں، یا ہم کہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ ہم تو تورات شریف کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں، اور دین موسیٰ کو ان کے زمانے میں بھی حق مانتے ہیں۔ تو پھر جھگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یعنی اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ جس قوم میں سے چاہے اپنا رسول بنائے، چاہے تو وہ عربیوں میں سے اپنا نبی بنائے، یا وہ بنی اسرائیل میں سے اپنا نبی بنائے، یا کسی اور قوم میں سے اپنا نبی بنائے۔ لہٰذا اس میں اس بات کا کوئی دخل نہیں کہ پہلی والی کتاب کون سی ہے یا پہلے کون سا نبی چلتا آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے اور جس قوم میں سے چاہے اپنا نبی چنے۔ پھر فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں، یعنی ہم کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور عبادت اور اطاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں، تو عزت کے مستحق ہوئے ہم۔ نیز اللہ تعالیٰ کا وہی ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہو جائے، اور جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ترجمہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمائی۔ آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اسلم ممن كتم الشہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اے اہل کتاب،
کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، یعنی یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے۔ ان کی تردید میں یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی کہ یہودیت اور عیسائیت تو ان کے بعد دنیا میں آئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ عیسائیت اور یہودیت کا کنسیپٹ پیدا ہوا، تو پھر کس طرح وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب عیسائی یا یہودی تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ دین آئے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی وہ کیسے اس دین پر آ سکتے ہیں؟ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ومن اسلم ممن، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، یعنی پوچھا گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے، اور جو ایسا کرے وہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ یعنی یہ یہودیوں کا حال ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائیں جو توراۃ شریف میں مذکور تھیں، کہ مطلب توراۃ شریف میں اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں اور ان کے یہ اوصاف ہیں، مطلب ان کے سارے اوصاف بھی کھل کر بیان کر دیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں اور دین مقبول اسلام ہے، نہ کہ یہودیت اور نصرانیت۔ اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور انہیں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو قرآن پاک میں سب سے بڑا ظالم کہا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تلک امتن، وہ ایک امت ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر سے تنبیہ کی گئی کہ تم اپنے اسلاف کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی، یعنی جو تمہارے آباء و اجداد ہیں وہ لوگ تو گزر چکے ہیں، انہوں نے جو بھی اعمال کیے جیسے بھی کیے، چاہے وہ اعمال اچھے تھے یا وہ اعمال برے تھے، ان اعمال کا حساب انہی کو دینا ہے، نہ کہ تمہیں دینا ہے۔ تم سے جو پوچھ گچھ کی جائے گی وہ صرف اور صرف تمہارے اعمال کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، نہ کہ تمہارے آباء و اجداد کے متعلق۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے یہ بھی نصیحت ہے کہ جو اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے بیٹھتے ہیں اور خود نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم تو یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق ہے، لیکن اس آیت میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پر بھی فوکس کرنا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ دوسروں کے اعمال اور اچھے کاموں کی برکات ہمیں نصیب فرماتا ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں بزرگوں کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی، لیکن ہم اس پر اعتماد نہیں کر سکتے، مطلب ان کے اعمال کی پیش نظر ہم یہ امید لگا کر نہیں بیٹھ سکتے کہ اس سے ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ نہیں، ہمیں اپنے اعمال پر بھی فوکس کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جانے ہیں، ہم جو بھی اچھے یا برے اعمال کریں گے ان کے اکارڈنگ ہمیں نقصان یا فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ اپنے اعمال کو چھوڑ کر دوسروں کے اچھے اعمال پر بھروسہ کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں۔ لہٰذا ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اچھے اعمال کے ذریعے کوشش کرتے رہیں گے اور شفاعت کی امید رکھیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایٹ دی اینڈ جو میں آپ سے ایک پیاری بات شیئر کرنا چاہتی تھی وہ ایک یہ خوبصورت وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ کو کبھی کوئی مشکل پیش آئے
تو عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جانا ہے آپ نے اور آپ نے اس وظیفے کو پورا کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کو سخت مشکل پیش آ گئی ہو اور اس کا حل آپ کو لگتا ہو کہ ناممکن ہے، ناممکن سا سب کچھ دکھائی دیتا ہو، تو اس کے لیے باوضو یہ اسم الہی ہے یا فتاح، 489 ٹائمز آپ نے باوضو ہو کر عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے اور یہ وظیفہ یا فتاح 489 ٹائمز پڑھنا ہے، اور روزانہ پڑھنا ہے، اس وقت تک پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے جب تک آپ کی مشکل حل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پورے یقین کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔